کہ آپ عزاداری پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ آپ غریبوں کو کھلائیں۔ اس سوال کا جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے دل کا آپریشن ہونا ہو، اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ آنے ہوں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، کبھی آئے ہیں مولانا دل کا آپریشن کراؤں یا یہ 10 لاکھ غریب کو دے دوں؟ کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ یہ شخص جو پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر حج پہ جائیں، تمام حج انجام دیں، تمام مناسک صحیح انجام دیں، تمام ارکان انجام دیں، صفا و مروہ میں بھی جائیں، قربانی بھی کریں، سب کچھ کرنے کے بعد آپ پاک ہوتے ہیں، یہاں آپ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں آپ گناہوں سے۔ بغیر ولایت کے کوئی عمل جب قبول نہیں ہے تو بغیر ولایت کے زیارت کیسے قبول ہو جائے گی؟ جب یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے نا، صلح حدیبیہ کے بعد بہت مضطرب ہو گئے تھے مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، ان کے دل بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ ان میں سے سب کے نہیں، جو مومن تھے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون کو خدا نے اتارا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنا ہے نا، سمجھنا ہے، رٹنا تو نہیں ہے، الفاظ تو نہیں دہرانے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں کہا تم تلاوت کرتے ہو نہیں کرتے، تلاوت کرنے والے بھی ام علی قلوبہم اقفال ہے، ان کے دلوں پر بھی تالے ہیں جو صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی جو اہل بیت کو چھوڑ دیں، انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو مہجور کر دیا ہے۔ پھر اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ناکام ہو گیا، خدا اس کو زیادہ دینے کے لیے آزما رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے خدا نے مجھے نہیں دیا۔ کنفیوژن ساری ختم ہو گئی۔ آج کل کے جوان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کسے فالو کروں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، یہ کامیاب ہوگا یا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم نے پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اسوہ حسنہ کی۔ کتنا مہربان ہے، تیرا دل مضبوط کر رہا ہے اور تیرے آنے پہ تیرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، تجھے اجر بھی دے رہا ہے، تجھے جنت بھی دے رہا ہے، تجھے دنیا بھی دے رہا ہے، تجھے جوار معصومین بھی دے رہا ہے۔ یہ شعائر اللہ ہے نا، اللہ کے شعائر ہیں۔ عزاداری بپا کرو، یہ تقوی یہ قلوب میں سے ہے۔ قلب یہاں آ کر متقی ہوں گے۔ متقی ہونے کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ ہو جائیں گے، خدا کو ہاتھ سے پھر نہیں دیں گے، خدا کا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ یہ اصحاب سے رسول خدا کے ہوتے ہوئے کہا گیا، رسول خدا تشریف فرما ہے، اور اس کے باوجود کہا کہ ابھی تمہارے دل میں خشیت کیوں نہیں اتری ہے؟ ابھی تک اسلام تمہاری زبانوں پر ہے۔ وہ کب وہ وقت آئے گا جب حسین حسین تمہارے دلوں میں اتر جائے، جب علی علی تیرے دل میں اتر جائے، جب ایمان تیرے دل میں اتر جائے۔ ابھی تک آیا وہ وقت نہیں آیا۔ کل اعراف پہ امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے اور آپ کو پہچان رہے ہوں گے۔ جن کے قلوب منور ہیں انہیں جنت کی طرف ہدایت کریں گے، اور جن کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ ہم تو اس نور سے متصل ہونے یہاں آئے ہیں کہ جب ہم قبر میں اتریں تو ہمارا استقبال پنجتن فرمائیں، یا حار میں یمت یرانی۔ ہمیں اپنے قلب کو منور کرنا ہے تاکہ ہمارا قبر منور ہو جائے۔ ہمارا قبر اسی دنیا میں ہم نے خود روشن کرنا ہے، ہم نے وہ اہتمام کرنا ہے کہ یہ روشنائی ہمارے دلوں تک آئے۔ اگر ہمارے دلوں تک یہ روشنائی نہیں آتی، اگر ہمارے زبان تک رہتی ہے، اگر یہ چراغاں باہر رہتا ہے، گھر کے اندر تاریکی رہتی ہے، تو یہ گھر، یہ قلب، یہ دل پھر حسین کا دل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم نے اس سفر میں کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس دل کو ہم نے کرنا کیا ہے، اس دل کی تطہیر کر کے اس کی اہمیت کو ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ میری مدد کر رہے ہیں تاکہ میں سمجھ سکوں ہم نے کرنا کیا ہے، کہاں پہنچانا ہے، کس منزل تک اس دل کو پہنچانا ہے، اس دل کی اہمیت کیا ہے۔ اس دل کو آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ دل حسین کو سلام کر رہا ہو اور حسین کی ماں آپ کو دعا دے رہی ہو۔ روایت ہے ان فاطمہ تحذر عند زائر الحسین وتستغفر لہ۔ آپ جب حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ حسین کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے سن لیا، میں نے بھی کہہ دیا، روایت میں بھی تھا، سمجھ میں ہمیں نہیں آیا۔ واللہ ان حقائق کو جو سمجھے وہ جان دے دے۔ زیارت امام حسین، اس کی اہمیت کیا؟ ہم سے تقریباً بہت سوال ہوتا ہے۔ آج میں نے حیدری چوک پہ بھی اس مثال کو رکھا۔ میرے پاس پیسے ہیں، 4 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، جتنے کا بھی زیارت آج کل ہو رہی ہے، لیکن میرے محلے میں غریب بھی ہیں، رشتہ دار فقیر بھی ہیں، اس کی شادی بھی ہونی ہے، اس کا علاج کا خرچہ ہے، اس کے تعلیم کا خرچہ ہے۔ مولانا غریب کو دے دوں یا زیارت پہ چلا جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے جی۔ اور لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں
کہ آپ عزاداری پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ آپ غریبوں کو کھلائیں۔ اس سوال کا جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے دل کا آپریشن ہونا ہو، اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ آنے ہوں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، کبھی آئے ہیں مولانا دل کا آپریشن کراؤں یا یہ 10 لاکھ غریب کو دے دوں؟ کبھی کسی کے ذہن میں سوال آیا؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت دل اگر کسی کا ہے کہ وہ اس 10 لاکھ کو غریبوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس دل پہ 20 لاکھ خرچ ہونا چاہیے، اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، تاکہ یہ آج صرف یہ 10 لاکھ خرچ نہ کرے، یہ آگے 80 سال خرچ کرتا رہے، یہ ہزاروں غریبوں تک فیض پہنچاتا رہے۔ یہ سوال آتا ہی نہیں۔ یہ سوال اگر فزیکل نہیں آتا تو معنویات میں کیوں آتا ہے؟ یہ فزیکل دل کے لیے سوال نہیں آتا۔ اس دل کو نورانی کرنے کے لیے اگر مجھے کربلا کی زیارت پہ جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے؟ سوال نہیں ہے۔ کربلا جانا ہے یا فقیر کی مدد؟ کربلا جانا ہے۔ کیوں کربلا جانا ہے؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ گے تو پھر ہزاروں فقراء کی مدد کرو گے۔ تمہارا دل جب پاک ہوگا، دل جب منور ہوگا، دل غریبوں پہ جلے گا، تو یہ دل مدد کرے گا، زیادہ مدد کرے گا۔ مدد پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ 1 لاکھ روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ 1 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر غریبوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کربلا جاتے ہیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ کا دل جوان ہوتا ہے، آپ کا دل نورانی ہوتا ہے، آپ اس سے لاکھ برابر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ شاید آپ کے کربلا جا کے واپس آ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بہت خرچ کرتا ہو، ہم نے یہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ یہ کربلا گیا، کربلا جانے کے بعد یہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، کربلا جانے سے پہلے یہ غریبوں پہ کم خرچ کر رہا تھا۔ یہی تو فرق ہے۔ کربلا جانے سے پہلے جب یہ 2 روپے خرچ کرتا تھا، 100 روپے کا شور کرتا تھا، کربلا سے آنے کے بعد یہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ جو ثواب زیارت کربلا کے لیے تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو نا کہ یہ ثواب اتنا مل سکتا ہے، وہ میرے پاس بعد میں آئے، میں نے اس مجلس سے پہلے بھی سمجھایا کچھ مثالوں سے، کوئی گھبرانے کی بات ہے ہی نہیں۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ میں حسین کو کیا دوں، حسین کے ساتھ کیا کروں، خدا یہ کہتا ہے میں زائر حسین کو کیا دوں، میں زائر حسین کے ساتھ کیا کروں۔ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت کر لے، زیارت کی نیت کر لے، اسے سارا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے نہیں ہے، حرم نبوی کی زیارت کے لیے نہیں ہے، حرم علوی کی زیارت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حسین کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ حسین کا آپ کے دل سے رشتہ مختلف ہے۔ یہ شخص جو پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر حج پہ جائیں، تمام حج انجام دیں، تمام مناسک صحیح انجام دیں، تمام ارکان انجام دیں، صفا و مروہ میں بھی جائیں، قربانی بھی کریں، سب کچھ کرنے کے بعد آپ پاک ہوتے ہیں۔ یہاں آپ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں، آپ گناہوں سے کیا کروں خدا؟ یہ کہتے ہیں میں اس ظاہر کے ساتھ کیا کروں اور کیا کروں؟ جب آپ پہلا قدم باہر نکالتے ہیں، آپ کربلا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں، 4000 فرشتے معمور ہوتے ہیں، آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر راہ کربلا میں کوئی زائر فوت ہو جائے تو ائمہ اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی دفن ہوگا قیامت تک اس کا مدفن زیارت گاہ فرشتگان الہی ہوگا۔ کوئی شرط ہے یا نہیں؟ ایک قدم پہ سارے گناہ معاف، کوئی شرط ہے یا نہیں؟ یقیناً شرط ہے۔ ہر کسی کی زیارت نہیں، ہر شخص زائر ہے نہیں۔ کون زائر ہے؟ زیارت میں کیا شرط ہے؟ وہی شرط ہے جو تمام عبادت میں ہے۔ نماز بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، حج بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، زکوٰۃ بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، زیارت بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، زیارت بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اگر کسی کا حق غصب کر کے کسی کا مال لے کر زیارت پہ جاؤں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس کے پاس ولایت نہیں ہے۔ میں جو گناہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، میں اسی سفر میں نماز نہیں پڑھ رہا، کربلا جا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ ولایت نہیں ہے۔ بہت واضح ہے۔ بغیر ولایت کے کوئی عمل جب قبول نہیں ہے تو بغیر ولایت کے زیارت کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور ولایت کیا ہے؟ معصوم اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، بس واضح سا آسان سا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ مجھ میں اور معصوم میں اگر گناہ کا فاصلہ آ گیا، ولایت نہیں ہے۔ ہم پہلے جو مرضی تھا، پہلے سے غرض نہیں ہے، پہلے میرا ہسٹری جو بھی ہے، میرے جتنے بھی گناہ ہیں، اگر میں ولایت پر آ گیا اور میں سفر زیارت پر نکلا، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں نے حقوق الناس ادا نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ولایت پر نہیں ہوں۔ میں کربلا کی جانب جتنے قدم اٹھاؤں گا اتنا کربلا سے دور ہو جاؤں گا۔ ہے یا نہیں یہ پہلو؟ ایسا ہے یا نہیں؟
یہ صرف زیارت میں ہے، یہ عزاداری میں بھی ہے، عزاداری میں بھی ہے۔ ایک اشک، ایک آنسو جنت کی ضمانت ہے، بہشت تمہاری ہے، تم پر جنت واجب ہے، لیکن کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک ہی شرط ہے، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ بہت سخت ہے یہ آیت، میرے لیے تو بہت سخت ہے، میں تو کام چاہتا ہوں۔ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اچھا تدبر کریں گے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ملے گا، بہت اچھا ہے۔ کیا ملے گا؟ دل نورانی ہو جائے گا، علم ملے گا، فضیلت ملے گی، بہت کچھ ملے گا۔ اچھا اگر تدبر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا، یہی ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ فلان کورس کریں گے آپ کو ڈگری ملے گی، نہیں کریں گے ڈگری نہیں ملے گی، وہ مزایا نہیں ملیں گے، وہ فیسلٹیز آپ کو نہیں ملیں گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی جیل میں تو نہیں ڈال دے گا۔ ٹھیک، یہاں کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر تدبر کرو، اگر سوچ بچار کرو، اگر سوچو، اگر سمجھو تو پھر تو ٹھیک، نہیں تو ام علی قلوب اقفالها، نہیں تو تمہارے دلوں پہ تالے پڑ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ تمہیں کچھ جہاں ہو وہاں رہو گے، نہیں نہیں، یہ دل بہت اہم ہے، اس پہ تالے نہیں پڑنے چاہیے۔ یہ میری حقیقت ہی یہی ہے، میں یہی قلب ہوں، میں کچھ اور ہوں ہی نہیں، یہ بدن کچھ نہیں ہے، اس بدن پہ صرف وہ قلب سوار ہے۔ یہ قلب میری حقیقت، میرا نفس، میری خودی، میرا سر، جو بھی آپ اس کو مانا کریں، یہ جو جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تکامل کر رہا ہے، یہ اسی قلب کے ذریعے کر رہا ہے۔ اگر یہ قلب نہ رہا، دل نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہا، پھر میں ہوں ہی نہیں، پھر خسر الدنیا والآخرہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرو، دل کو زندہ رکھو۔ اگر دل کو زندہ نہیں رکھو گے تو پھر تالے پڑ جائیں گے، اور تالے کون لگا رہا ہے؟ خدا۔ کیوں تالے لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دل اس نے اپنے لیے بنایا تھا، اگر اس کو مسکن دو گے وہ رہے گا، یہ دل آباد رہے گا، شاد رہے گا۔ اگر اسے اس دل سے نکال دو تو وہ اس دل پہ تالے لگا دے گا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا۔ کیا کروں؟ میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سوالات آتے ہیں دل میں، دو کان ہیں دل کے، جو شیطانی کان ہے وہاں سے وسوسے بھی آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں اس کو بار بار پیش کر سکا ہوں، اور ابھی بھی دو چار آیتیں اور بھی سے پیش کروں گا۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ دل اخلاص سے طبق اخلاص میں رکھ کر خدا کے حوالے کرنا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، باقی کیا کرنا ہے؟ هو الذی انزل السکینہ، وہ ہے جو آرامش، جو سکون آپ کے دل میں اتارنے والا، وہ ہے۔ کب؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے نا، صلح حدیبیہ کے بعد بہت مضطرب ہو گئے تھے مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، ان کے دل بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ ان میں سے سب کے نہیں، جو مومن تھے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون کو خدا نے اتارا ہے۔ یہ اطمینان اور سکون کیا کرتا ہے؟ آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مجالس آپ کے لیے سکون قلب ہیں۔ سکون قلب آیا یا نہیں آیا؟ اگر ایمان میں اضافہ ہوا تو آیا، وإلا نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ پڑھیے صلح حدیبیہ پڑھیں اور تفاسیر اہل بیت سے پڑھیں، وإلا آپ نے صلح حدیبیہ قرآن ہی نہیں پڑھا۔ اگر آپ نے اہل بیت کے توسط سے قرآن نہیں پڑھا، اگر معلم قرآن سے قرآن نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنا ہے نا، سمجھنا ہے، رٹنا تو نہیں ہے، الفاظ تو نہیں دہرانے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں کہا تم تلاوت کرتے ہو نہیں کرتے، تلاوت کرنے والے بھی ام علی قلوبہم اقفال ہے، ان کے دلوں پر بھی تالے ہیں جو صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی جو اہل بیت کو چھوڑ دیں، انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو مہجور کر دیا ہے۔ قرآن کو مہجوریت سے نکالنا، قرآن کے تدبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل بیت سے قرآن کو لو۔ صلح حدیبیہ میں جہاں تمام مسلمان پریشان ہو گئے تھے، کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ ان کو سامنے شکست نظر آئی کہ ہم نے شکست تسلیم کی، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح نہیں ہے۔ فتح مکہ کو فتح کہا ہے، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے۔ یہ جو تمہیں کبھی کبھار پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کافر آگے چلے گئے، منافق آگے نکل گئے، تمہیں لگتا ہے آگے جا سکتے نہیں ہیں وہ، تم ڈٹے رہو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ڈٹے رہنا ہے، جو امام کہہ رہے ہیں، جو رسول کہہ رہے ہیں، جو خدا کہہ رہے ہیں وہیں رہنا ہے۔ کہیں رک جاؤ رک جاؤ، کہیں بڑھو آگے بڑھو، پریشان نہ ہو۔ تمہیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، تم جہاں ہو جیسے ہو وہیں پر تمہیں کامیابی خود تیرے قدموں میں آئے گی۔ دنیا جسے شکست سمجھ رہی ہے وہ کامیابی بن کر تیرے قدموں میں آئے گی۔ کربلا کی مثال، کربلا دنیا کے حساب سے تو کامیابی کسی اور کی ہوئی تھی۔ ابھی آپ کے دل، قلوب کے دل، آپ کے دلوں کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ حسین کی اس دن بھی حسین کی جیت ہوئی تھی، یعنی کہ آج ہوئی ہے۔ ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی یزید کی فتح نہیں ہوئی تھی۔
هو الذی انزل سکینہ، وہ ہے جو سکون آپ کے دلوں پہ اتارتا ہے، وہ ہے جو آپ کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ ہے جو آپ کے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آزمائش ہوگی، دیکھا جائے گا ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ، ابھی یہ بلڈ ڈونیشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، باقی جوان بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں، بڑا سوچیں اور کریں، آپ کر سکتے ہیں، انتظار میں نہ رہیں جب بڑے ہو جائیں گے تب کچھ کریں گے، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ علی اصغر نے پوری کایا پلٹ دی تھی 6 مہینے کی عمر میں، ہم کربلا والے ہیں نا، اسی جوانی میں بڑا سوچو، اللہ کے ساتھ رہو، تقوی اختیار کرو، جو بھی ہدف، جو بھی مقصد، جو بھی ٹارگٹ بناؤ گے اسے اچیو کر سکتے ہو۔ کرنا کیا ہے؟ ڈٹنا ہے، خدا تیرا امتحان لے گا، دیکھے گا یہ میرا ہے یا نہیں، اس کو مجھ پہ بھروسہ ہے یا نہیں، توکل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ خدا پہ توکل کرو، دل خدا کے حوالے کرو۔ اچھا توکل بھی ہمیں غلط سمجھایا جاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں بیٹا اپنی محنت تم پوری کرنا، اس کے بعد خدا پہ چھوڑنا، تقریباً اسی طرح بتایا جاتا ہے نا۔ نہیں بھائی، میری اپنی کیا محنت، میں ہوں ہی نہیں، اول و آخر خدا ہے، پہلا قدم بھی خدا نے ہی مجھے توفیق دینی ہے، خدا نے ہی مجھے قوت دینی ہے، میں نے صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے آمادہ، میں نے کہنا میں ہوں خدایا، میں اس دنیا میں تو نے مجھے ایک یونیک معجزہ، یونیک میریکل بنا کے بھیجا۔ آپ ایسے ہیں، آپ میں سے ہر شخص جو ناقابل تکرار ہے، آپ جیسا آپ سے نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ آپ کے بعد کبھی آئے گا، صرف آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں، آپ کی ہر چیز یونیک ہے۔ یہ یونیک معجزہ بہت بڑے کام کے لیے خدا نے خلق کیا ہے، بڑا سوچو، بڑا کام کرو، حالات کو نہ کہتے رہو، ڈٹ جاؤ، تقوی اختیار کرو، اس کے بعد دیکھو کہ خدا کی نصرت آتی ہے۔ توکل پہلے قدم پہ، پہلے توکل پھر قدم ہے، یہ نہیں پہلے قدم اٹھاؤ پھر توکل ہے، نہیں، تمہیں قدم اٹھانے سے پہلے بھی خدا پہ توکل کرنا ہے۔ اول و آخر خدا ہے، سارا دل خدا کا ہے، ہم و غم خدا ہے، صبح و شام خدا ہے، پھر خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خدا تیرے دل کو امتحان کرے گا، دل کی آزمائش کرے گا۔ یہ کھڑا ہے، یہ چلا گیا، ممکن ہی نہیں ہے علی والا کوئی کام کرے اور ناکام ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے وہ خود فیصلہ سنا دیتا ہے، میں ناکام ہو گیا، چلا جاتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے۔ جو جتنی آپ نے ناکامی کی سٹوری سنی ہے وہ سارا صرف اتنا ہے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ناکام ہو گیا، خدا اس کو زیادہ دینے کے لیے آزما رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے خدا نے مجھے نہیں دیا۔ اپنے قلوب کو منور کرو۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ یہ سب آیات دیکھیں، میں وقت کا میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ سب کیا کہہ رہا ہے؟ سب ہم کرتے ہیں، تمہارے دلوں میں ہم رحمت ڈالتے ہیں، ہم رأفت ڈالتے ہیں، تمہارے دلوں کو ہم نرم کرتے ہیں، تمہارے دلوں میں محبت ڈالنے والے بھی ہم ہیں۔ یا میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کہیں اتنی بڑی مجلس میں اس کو کیسے بپا کروں گا، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے آ کے شرکت کرنی ہے۔ اگر کسی بیچارے کے وہم میں یہ ہو کہ سارا انتظام میں نے کرنا ہے، وہ تو گھر بیٹھا رہے گا، نہیں بھائی کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا، واللہ میں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ہم یہاں آتے ہیں، جن کی یہ محفل ہے، جن کا فرش عزا ہے، وہ خود انتظام کرتے ہیں، ان دلوں کو وہ خود لے کے آئے ہیں، تمہیں بھی کچھ بھی نہیں کرنا۔ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کرنا سے مراد سمجھ رہے ہوں گے، جو کچھ کرنا ہے وہ اس کو وہ اپنے جگہ محفوظ ہے، لیکن جو شیطان کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے تم نہیں کر سکتے، وہاں کہہ رہا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اتباع کرنی ہے محمد مصطفیٰ کی، بس تم نے پیروی کرنی ہے، تمہارے لیے تو مشکل آسان ہو گئی، کنفیوژن ساری ختم ہو گئی۔ آج کل کے جوان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کسے فالو کروں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، یہ کامیاب ہوگا یا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم نے پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اسوہ حسنہ کی، خوبصورت چیز کی۔ حسنہ جانتے ہو؟ جو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اسوہ ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ تم کس کے فالوور بن جاتے ہو؟ میں اس کو فالو کر رہا ہوں، میں اس کو فالو کر رہا ہوں، نہیں، رسول خدا کو، اہل بیت محمد مصطفیٰ کو صلوات پڑھ دیجئے محمد و اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے قلوب پر ایمان لکھ دیا گیا، ان کے قلوب میں ایمان ثبت کر دیا گیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور تائید بھی کس نے کرنی ہے؟ وہ بھی اسی نے کرنی ہے، سب اس نے کرنا ہے۔ یار دل ہے ہی اسی کا، تم ہو ہی اسی کے، یہ زمین و آسمان تیرے لیے خلق کیے ہیں، تجھے اس نے اپنے لیے خلق کیا ہے، تم جس کے ہو اسی نے کرنا ہے نا۔
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ پہ ایمان چاہیے، ہدایت وہ خود دے گا، ہدایت کوئی اور نہیں دے سکتا. وہ شکر ہے اس کا، اس نے آپ کے ہمارے قلوب کو محمد مصطفیٰ سے ہدایت دی ہے. ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. آپ کہیں اچھا سب خدا نے کرنا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہا؟ اور ربطنا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. کب؟ ایک شرط پر، اذ قاموا، وہ کھڑے تو ہو نا، مرد تو بنو، میدان میں تو آؤ، دعویٰ تو کرو، کہو تو میں حسین والا ہوں، دعویٰ کرو، میدان میں آ جاؤ، کھڑے رہو، اس کے بعد سارا کام خدا کا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جس کا دل خدا مضبوط کرے. یار اس دل کو خدا کے حوالے کرو. وہ کہہ رہا میں اس دل کو مضبوط کر دوں گا، اس دل پہ انویسٹ کرو، یہ دل کا معاملہ ہے. آپ مسئلہ صرف پتہ کیا ہے کہ اسے مارکیٹ نہیں کیا جاتا، وہ دوسرے دل کو بڑا مارکیٹ کیا جاتا ہے. بہت عزیز ہے، اس دل کا بھی خیال رکھیں جو فزیکل دل ہے. نہیں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اس کو بہت مارکیٹ کیا جاتا ہے. یہ جو حقیقی دل ہے اس کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا، اس کی لذتوں کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو بنانے کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے وہ آپ سے فیسیں نہیں لے سکتے کہ آؤ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں گے، تمہارے دل میں ایمان ڈالیں گے، تم اس سیمسٹر کی اتنی فیس دو، اس سیمسٹر کی اتنی فیس دو. خدا بغیر فیس کے، بغیر معاوضے کے، بغیر منت کے، بغیر کسی چیز کے، بلکہ تمہارا شکریہ ادا کرتے ہوئے کتنا مہربان ہے. تیرا دل مضبوط کر رہا ہے اور تیرے آنے پہ تیرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، تجھے اجر بھی دے رہا ہے، تجھے جنت بھی دے رہا ہے، تجھے دنیا بھی دے رہا ہے، تجھے جوار معصومین بھی دے رہا ہے. کیا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. یہ شعائر اللہ ہے نا، اللہ کے شعائر ہیں. عزاداری بپا کرو، یہ تقوی یہ قلوب میں سے ہے. قلب یہاں آ کر متقی ہوں گے. متقی ہونے کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ ہو جائیں گے، خدا کو ہاتھ سے پھر نہیں دیں گے، خدا کا ہو جائے گا. سارا فوکس قرآن کا آپ کے دل پر ہے، ہمارا سارا فوکس نہ جانے کہاں ہے. ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم اس قلب سے کیوں غافل ہیں؟ ہم اس قلب پر مہر کیوں لگنے دیتے ہیں؟ ہم ختم اللہ علی قلوبہم کے بعد بھی فریاد کیوں نہیں کرتے؟ افسوس کیوں نہیں کرتے؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ احساس زیاں ہم میں کیوں بیدار نہیں ہوتا ہے؟ کیوں مطمئن ہے؟ اس سکون کے، اس سکینہ کے بغیر ہمارا قلب کیسے مطمئن ہے جو خدا نے اتارا ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کتنا تدبر کرتے ہیں؟ قرآن صامت بھی ہے اور قرآن ناطق بھی ہے. اہل بیت کے صرف فضائل سننے نہیں ہیں، سمجھنے بھی ہیں. صرف کانوں میں فضائل اہل بیت نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی فضائل اہل بیت اترنے چاہیے. اگر میرے دل میں اہل بیت کی فضیلت ہو اور اس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں اس جیسا نہ ہوں، میں کسی اور کو فالو کرتا ہوں، میری ظاہری شخصیت کسی اور کی طرح ہو، میرے دل میں بھی ولایت نہیں ہے. مجھے یہ تمام آیات، یہ تمام روایات مجھے جہاں لے کے جانا چاہتی ہیں وہ کربلا ہے. خلاصہ جو ہے کربلا چلے جاؤ، کربلا والے ہو جاؤ. 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں آپ کی زحمت تمام. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل خشیت خدا سے معمور ہو جائیں؟ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ یہ اصحاب سے رسول خدا کے ہوتے ہوئے کہا گیا. رسول خدا تشریف فرما ہے اور اس کے باوجود کہا کہ ابھی تمہارے دل میں خشیت کیوں نہیں اتری ہے؟ ابھی تک اسلام تمہاری زبانوں پر ہے. وہ کب وہ وقت آئے گا جب حسین حسین تمہارے دلوں میں اتر جائے، جب علی علی تیرے دل میں اتر جائے، جب ایمان تیرے دل میں اتر جائے. ابھی تک آیا وہ وقت نہیں آیا. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ خدا کرے انشاءاللہ ہمارے قلوب منور ہو جائیں. ہمارے قلوب صرف کلام معصومین سے منور ہوں گے اور کوئی راستہ نہیں. کلام معصومین، کلام ائمہ، احادیث ائمہ کے علاوہ آپ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. قرآن کے علاوہ آپ کے قلوب منور نہیں ہو سکتے، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. خدا آپ کے قلب کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اگر آپ اس کے کلام کی طرف نظر نہ کریں. لقد تجلی اللہ لخلقہ بکلامہ، اپنے کلام کے ذریعے اللہ نے اپنی تجلی فرمائی ہے. وہ تجلی جسے موسیٰ دیکھ نہیں سکا تھا، وہ تجلی آپ کے لیے حاضر ہے. وہ تجلی خدا نے فرمائی ہوئی ہے اپنے قلوب کو. آخری آیت پڑھ رہا ہوں، قلب سے نہیں ہے، دل سے مربوط نہیں ہے، لیکن دعا ہے کہ ہم سب اس آیت میں شامل ہو جائیں.
صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. قیامت کے دن سب کو جانا ہے نا, حساب کتاب ہوگا, لیکن جس کا دل نورانی ہوگا, جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, وہ جب ینقلب الی اہلہ, واپس اپنے اہل کی طرف آئے گا, اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے گا, اپنے رشتہ داروں کی طرف جب آئے گا تو مسرورا, اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. خدا کرے ہمارے قلب ایسے ہوں کہ کل ہمارا پلٹنا مسرور ہو, محبت اہل بیت سے ہوگا. کل اعراف پہ امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے اور آپ کو پہچان رہے ہوں گے. جن کے قلوب منور ہیں انہیں جنت کی طرف ہدایت کریں گے, اور جن کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ دن آنا ہے. اس جملے میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہمارا اپنا فیصلہ ہے. آج یہ فیصلہ ہونا ہے. اس عشرے میں جو ہماری محنت یا جو ہم نے آپ کو زحمت دی, سما خراشی کی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, کہ کل جب سب محزون ہوں گے, یوم الحزن ہے, قیامت کے دن سب محزون ہوں گے. قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لیکن آپ کا عالم اور ہوگا, دل والوں کا عالم اور ہوگا, علی والوں کا عالم اور ہوگا. آپ وہاں مسرور ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ خوبصورت دن, قلوب کو منور کرنے کے دن آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, اور اگر دل میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے اور دل کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو اسے اپنے آنسوؤں سے صاف کر لو. تم خوش نصیب ہو, خدا نے آپ کو آنسو عطا کیے ہیں, خدا نے آپ کو کربلا کے مصائب عطا کیے ہیں. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں, تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد و آل محمد بر وقت پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.